زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 8 جولائی اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ پنجگور میں گوارگو کے علاقے کلکور ایک مرتبہ پھر قابض پاکستانی فوج کی شدید جارحیت کے زد میں ہے۔ جارحیت کی تازہ لہر گزشتہ دنوں سے شروع ہے، جس میں بڑی تعداد میں فوجی موٹر سائیکل دستے حصہ لے رہے ہیں۔ زرمبش کے نامہ نگار کے مطابق موٹر سائیکل سوار فوجی اہلکاروں نے اپنے موٹر سائیکل کانڈاری کنڈک کے نیچے کھڑے کیے ہیں اور پیدل پہاڑوں کے اندر چلے گئے ہیں، جبکہ گشکور کے اندر بھی فوجی اہلکاروں کی گشت میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے گزشتہ اتوار کو کلکور کے رہائشیوں نے تربت میں فوجی مظالم کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ انہیں علاقے میں باعزت طریقے سے جینے کا حق دیا جائے۔ یاد رہے ان علاقوں میں قابض ریاست پاکستان استحصالی منصوبہ سی پیک کے حوالے سے شاہراہوں کا جال بچھا رہا ہے، جس کے کنارے آباد لوگوں کو پے در پے فوجی جارحیت کے ذریعے یہاں سے جبری نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں زرعی زمینوں پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان میں آبادی کی تناسب کو بزور طاقت تبدیل کیا جا سکے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ استحصالی منصوبہ سی پیک کے روٹ پر FWO اور قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق پیر کی شام سرمچاروں نے آوارانگ کے علاقے ترتیج میں سی پیک روٹ پر کام کرنے والی عسکری تعمیراتی کمپنی FWO کے کارندوں پر حملہ کیا۔ اسی دوران سرمچاروں نے ترتیجک میں قابض فوجی چوکی کو راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس سے فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ اس سی پیک منصوبے کے روٹ پر قابض فوجی اہلکار سڑکوں اور دوسری تعمیرات کی راستے میں تمام آبادیوں اور زرعی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مقامی ٹھیکیداروں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ FWO کے شراکتی ٹھیکے لینا بند کر کے ریاستی منصوبوں سے باز آئے، بصورت دیگر وہ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز مغرب کے وقت ان کے سرمچاروں نے خاران شہر میں واقع MI کے کارندوں کے زیر استعمال ایک اڈے پر بم حملے کیے، جس کے نتیجے میں وہاں موجود پنجاب سے تعلق رکھنے والے خفیہ ادارے کے ایجنٹ زخمی ہو گئے، جنہیں قابض FC اور خفیہ ادارے طبی امداد فراہم کرنے کے لیے FC ہیڈ کوارٹر خاران لے گئے۔ آزاد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ قابض پاکستانی خفیہ ادارے نو آبادیاتی پالیسی کے تحت مقبوضہ علاقے میں بڑی تعداد میں پنجاب سے اپنے کارندے لا کر آباد کر رہے ہیں، جس کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ کوئٹہ سے دکی جانے والی وین گاڑی ونی کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ حادثے میں خاتون اور بچے سمیت 5 افراد ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی افراد میں 7 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ بیلا میں CNW آفیسر آوارانگ کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں ایک سین زخمی جبکہ ان کا ساتھی ہلاک ہو گیا ہے۔ خضدار میں کوچ کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ ہب اٹک سیمنٹ فیکٹری کے قریب 2 ٹرکوں میں تصادم کے نتیجے میں دونوں ٹرک ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گئے۔ کھٹ پتلی بلوچستان اسمبلی میں پشتونخوا میپ کے رکن اسمبلی نصر اللہ زیری نے عثمان خان کاکڑ کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے قائم جوڈیشل کمیشن سے متعلق کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کے بنائے کمیشن کو ہماری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل کمیشن بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام تو عمل میں لایا گیا ہے، لیکن اکثر کمیشنوں کی رپورٹ سامنے نہیں آتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل کمیشن سے کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین محمود خان اچکزئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی حقیقی تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے تو اسے ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔
قابض پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 7ویں بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ موجودہ خطرات میں جامع رد عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستانی قیادت اور فوج کی مکمل توجہ بلوچستان پر ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں امن و استحکام سے ہی پاکستان میں ترقی ہوگی، اس لیے بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کا عمل تیز کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ خطرات میں جامع رد عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستانی قیادت اور فوج کی مکمل توجہ بلوچستان پر ہے۔ ہندوستانی سینما کے لیجنڈ فنکار دلیپ کمار وفات پا گئے۔ انہیں پچھلے مہینے سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ممبئی کے ہندوجا ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں 98 سالہ دلیپ کمار نے بدھ کی صبح 7:30 پر آخری سانس لی۔ انہیں بدھ کی شام 4 بجے ممبئی کے جوہر قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دلیپ کمار کے جنازے میں صرف 20 لوگوں نے شرکت کی۔ دلیپ کمار کی موت سے ہندوستانی سینما میں سوگ کا سماں ہے۔ سوشل میڈیا پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ دلیپ کمار 11 دسمبر 1922 کو خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کا پیدائشی نام یوسف خان تھا۔ بعد میں انہیں پردے پر دلیپ کمار کے نام سے شہرت ملی۔ دلیپ کمار نے ناسک میں تعلیم حاصل کی اور فلموں میں اداکاری کا فیصلہ کیا۔ دلیپ کمار 1944 سے 1998 تک بالی ووڈ میں کام کرتے رہے۔ دلیپ کمار کو 8 فلم فیئر ایوارڈ فلم مل چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ ایوارڈ جیتنے کی وجہ سے دلیپ کمار کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے سربراہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے علاقوں پر تیزی سے قبضے کی وجہ افغانستان سے امریکی قیادت والی غیر ملکی فوجوں کا انخلاء ہے۔ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمد اللہ محب کے کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور افغان ایئر فورس پر اضافی دباؤ پڑ گیا ہے، تاہم حکومت ان مسائل پر قابو پا لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فوجوں کی واپسی شروع ہونے کے بعد وسائل کی قلت اور خاص طور پر افغان ایئر فورس سے منسلک مسائل کی وجہ سے حکام ان دور افتادہ فوجی چوکیوں پر رسد نہیں پہنچا سکے جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء جاری ہے اور اب تک 90% سے زیادہ انخلاء مکمل ہو چکا ہے اور 7 فوجی اڈے باضابطہ طور پر افغان وزارت دفاع کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 1000 سے 17 مال بردار طیاروں کے ذریعے فوجی ساز و سامان افغانستان سے باہر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ بہت سارے فوجی آلات ٹھکانے لگانے کے لیے ڈیفنس لاجسٹکس ایجنسی کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ایران کے جنوب مغربی شہر شوش میں تیل اور گیس کے ایک پمپنگ اسٹیشن میں ہونے والے زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ بات ایران انٹرنیشنل چینل نے ایک ایرانی ذمہ دار کے حوالے سے بتائی ہے۔ شوش شہر کے ڈپٹی کمشنر اندان غازی نے مذکورہ چینل کو دیے گئے بیان میں بتایا ہے کہ دھماکے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے، جن کو شہر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چینل نے واقعے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ عراق میں انسداد دہشت گردی حکام نے کہا ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب کردستان صوبے کے دارالحکومت اربیل میں قائم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون طیارے سے حملہ کیا گیا ہے۔ آخری اطلاعات تک اس حملے میں کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم ہوائی اڈے کے قریب جھاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ عراق میں داعش کے خلاف سرگرم عالمی اتحاد نے اربیل ہوائی اڈے پر ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل میں آباد عرب شہریوں اور مکینوں پر سال 2003 سے اپنے فلسطینی شریک حیات سے ملنے پر عائد پابندی ختم ہو گئی ہے اور اسرائیلی پارلیمان اس متنازع قانون میں توسیع کی منظوری دینے میں ناکام رہی ہے۔ پارلیمان میں اس متنازع قانون پر رائے شماری کے وقت 59 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 59 ارکان ہی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس طرح یہ قانون ختم ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے دوسری فلسطینی انتفاضہ تحریک کے دوران میں پہلی مرتبہ عرب شہریوں پر یہ پابندی عائد کی تھی اور اس کے حامیوں نے اس کو سلامتی کی بنیاد پر جائز قرار دیا تھا، لیکن ناقدین نے اسے اسرائیل کی عرب اقلیت کو نشانہ بنانے کے لیے ایک امتیازی اقدام قرار دیا تھا۔
اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔